اگلے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں. یہ ہمارے طارق عزیز صاحب مختصراً ذرا بات کر رہے ہیں تاکہ ہم پھر دو بزرگ لینا چاہتے ہیں جو کہ بڑے قوی مقررین یہاں موجود ہیں. جناب طارق عزیز صاحب آپ مائک کھولیں اور بات کریں پلیز. السلام علیکم شاہ صاحب، کین یو ہیئر می؟ جی جی وی آر ہیئرنگ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میری یہ خوش بختی ہے کہ وہ بزرگ جن کے نام ہم سنا کرتے تھے، کہانیاں سنا کرتے تھے، آج ان کو بالمشافہہ تو نہ مل سکے، لیکن کم از کم ویڈیو کال پہ ان کو دیکھا، ان کو سنا، اور جتنی تفصیل سے باتیں ہو چکی ہیں اور جتنی پیاری باتیں ہو چکی ہیں تو میں اس میں کیا کہوں گا. لیکن چونکہ ایک نوجوان کی حیثیت سے آج اس محفل میں موجود ہوں تو اپنی کمیونٹی، اپنی نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے دو چار جملے کہنا چاہوں گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بطور شخصیت تو نہیں دیکھا، لیکن میرے لیے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایک نظریے، ایک فلسفے اور ایک یقین، ایک امید کا نام ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اگر میں لغت میں کوئی لفظ تلاش کروں تو میرے خیال میں مناسب لفظ ان کے لیے مزاحمت، بغاوت، امید، آس ہوگا. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس ذوالفقار علی بھٹو کا میں پیروکار خود کو سمجھتا ہوں وہ 5 جنوری کو پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے 4 اپریل کو جنم لیا تھا، جب وہ مزاحمت، بغاوت، انکار کے عروج پہ تھے. آج پیپلز پارٹی جہاں پر موجود ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری اس حالت کا ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ مزاحمت کی تحریک سے مفاہمت کی طرف آنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ استحصال، جبر، غلامی کے خلاف مزاحمت کی راہ اپنانی ہوگی، یہ میری اپنی سوچ ہے. اور جس طرح نظامی صاحب نے کہا، ذوالفقار علی بھٹو نے واقعی ایک غلطی کا اقرار کیا تھا کہ انہوں نے 2 طبقوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے یا مصالحت کی کوشش کی تھی. طبقاتی جنگوں میں فیصلے کبھی بھی مفاہمت اور مصالحت پر نہیں ہوتے، یہ فیصلے ہمیشہ ایک طبقے کی شکست اور ایک کی فتح پر ہوتی ہے. میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی جس طبقے کے لیے وجود میں آئی، اس کے پاس مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ مفاہمت ہمارے لیے غلامی ہی ہو سکتی ہے، اور بھٹوز کبھی بھی غلامی قبول نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ایک نئی سوچ لے کر نکلے ہیں، ہمیں ان کے ذات سے، ان کی شخصیت سے امید وابستہ ہے، لیکن ان کو ذوالفقار علی بھٹو بن کے دکھانا ہوگا. ان کو مزاحمت کی راہ اپنانی ہوگی، استحصال کے خلاف، غلامی کے خلاف، جبر کے خلاف. میں ان کی اس بات سے بالکل تائید کرتا ہوں کہ ایک نئی سیاست کی بنیاد رکھنی چاہیے جو مفاہمت پر مبنی ہو، لیکن یہ مفاہمت حقیقی سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے. اپنے 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 منشور کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو ایک سوچ پہ متحد کرنا چاہیے، اور یہ سوچ جو ہے وہ ان قوتوں کے خلاف ہو، ان سامراجی قوتوں کے خلاف ہو کہ جو ایک انجینئرڈ انتخابی مارکوں میں عوام کی طاقت کو عوام کی طاقت سے شکست دے کر ایک لنگڑی لولی اپاہج پارلیمنٹ کو وجود میں لے آتی ہے، جو انہی کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اور ہچکولے کھاتی یہ جمہوریت کبھی ٹوٹتی ہے، کبھی پھوٹتی ہے، کبھی لایا جاتا ہے، کبھی نکالی جاتی ہے. تو جب تک ہم مزاحمت کی سیاست میں دوبارہ نہیں آئیں گے، استحصالی قوتوں کے خلاف، اور کھل کے ایک کردار ادا نہیں کریں گے، میرے خیال سے ہم اس محروم طبقے کی حمایت سے محروم رہیں گے جو آج بھی کسی بھٹو کے انتظار میں ہے. آج بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نیا بھٹو آئے اور پھر اسی طرح 67 والی انقلابی تحریک کا آغاز ہو، اور دوبارہ جو مشن ادھورا رہ گیا ہے، جو مشن بے نظیر بھٹو
کی شہادت کے بعد ادھورا رہ گیا تھا، جس کو آصف علی زرداری نے اپنی دانش اپنی وسعت کے مطابق آگے چلانے کی کوشش کی، اور آج جس کی ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری کے کاندھوں پہ ہے، اس مشن کی تکمیل کے لیے ہمیں واپس اسی طبقے کی طرف، انہی کی طرف جانا پڑے گا۔ بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت آپ نے مجھے موقع بہت دیا، اچھا، مجھے بہت وقت۔ خوب، انتہائی ممنون ہوں، آپ نے حق ادا کیا نوجوانوں کا۔